لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله: إنا للحسين في قلوب المؤمنين حرارا لا يبردها شيء. صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ حسین کی حرارت محبت مومنوں کے دل میں اس طرح سے راسخ ہے، اتنی شدت ہے یہ حرارت محبت کی، اسے کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. زمانہ گزر جائے، صدیاں بیت جائیں، ایک جگہ سے لوگ دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، سب کچھ ان سے چھوٹ سکتا ہے، لیکن محبت حسین سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتی. حضور نے یہ حدیث آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کے گوشے گوشے پر حضور کی یہ تفسیر لوگوں کے نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے. محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی، محرم کا مہینہ آتے ہی بے شک بے شک حسین کی یاد گلی گلی شہر شہر حسین حسین کی آواز بلند ہونے لگتی ہے. ہمیشہ دو طرح کے افراد پائے گئے، حسین سے محبت رکھنے والے بھی رہے ہر دور میں، اور حسین سے بغض و کینہ و عناد رکھنے والے بھی رہے، کیونکہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر شخص کے دل میں ہوگی. ان للحسین فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل میں حسین سے محبت ہوگی، حسین سے الفت ہوگی. تو جہاں مومنوں کے دل میں حسین سے محبت ہے، وہ حسین کی یاد مناتے ہیں. وہی جن دنوں میں بغض و عناد کی آگ بھڑک رہی ہے، ان کی زبانوں پر اعتراضات بھی آ جاتے ہیں کہ کیوں حسین کی یاد منائی جاتی ہے. اور اس کے لیے مختلف انداز اپنایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے میدان میں آتے ہیں، کبھی حملہ آور شکل میں، کبھی ناصحانہ اور خیر خواہانہ لب و لہجے میں. یہ دوسرا لہجہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ زیادہ گمراہ کن بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مانا کہ حسین بہت عظیم تھے، ہم ان کی عظمت سے انکار نہیں کرتے. مانا کہ حسین کے اوپر بہت ظلم ہوا، بہت مصیبتیں برداشت کی، ان کی جو ہے مصیبت سے بھی ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک واقعہ تھا جو ہو گیا. اب ہمارے رونے پیٹنے سے اور ہمارے مجلسیں کرنے سے حسین کی مصیبتیں ختم تو نہیں ہو جائیں گی.
لہذا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ وقت یا سرمایہ کسی تعمیری کام میں صرف ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں نے پرسوں بھی اور کل بھی کچھ اشارے کیے تھے کہ یاد کس لیے منائی جاتی ہے۔ کبھی یاد خراج عقیدت کے لیے منائی جاتی ہے، یاد ہم اس لیے مناتے ہیں کہ سنت الہی ہے یاد منانا، یاد اس لیے مناتے ہیں کہ حکم خدا ہے یاد منانا۔ ان لوگوں سے جو دوستوں کے بھیس میں آتے ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ حسین کی یاد منانا امر اہل بیت کو زندہ رکھنا ہے، اور خود معصومین نے حکم دیا ہے اور دعائیں دی ہیں ان لوگوں کو جو اہل بیت کے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، امام فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے ان بندوں پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا احیاء امر کا کیا طریقہ ہے، کیسے آپ کے امر کو زندہ رکھیں؟ امام نے فرمایا ایک طریقہ یہی ہے کہ جہاں بیٹھو ہمارا ذکر کرو، جہاں بیٹھو ہمارا ذکر کرو۔ ان کا ذکر نہیں ہے تو وہ ہیں کون، کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے ہمارا ذکر کریں تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا، آپ ہماری تعریف کریں سبحان اللہ واہ واہ فلاں، تو آپ کو کیا ملا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جو آئے ہی ہیں آپ کے لیے، آپ پہچانے کہ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ اہل بیت کا تعارف کہیں پہ ہوتا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت ہیں، حسین نجات کی کشتی ہیں، یا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جس نے روگردانی کی غرق ہو گیا۔ اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو سوار ہوا۔ سوار ہونے سے یہاں کیا مراد ہے؟ سوار ہونے سے یہی مراد ہے نا جس نے اہل بیت سے تمسک اختیار کیا، جس نے اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل کر کے ان پر عمل کیا، اسے نجات مل گئی۔ تو جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت پیکر ہدایت ہے، مجسم ہدایت ہے۔ ہم اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ اپنی نجات کے ذرائع کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت ہدایت کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، پورا وجود پوری زندگی ان کی وقف تھی ہدایت امت کے لیے، یہی ان کا منصب تھا، یہی ان کی اصل منزلت ہے، یہی ان کی اصل حیثیت ہے۔ اور ہدایت اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ اس سے بڑی نعمت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ نعمت ہدایت سے بڑی نعمت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے۔ میں کیوں یہ بات عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے اللہ نے انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کی، ہم انسانوں کو جس نعمت کا اللہ کا تذکرہ کریں وہ زبان ہماری قاصر نظر، چھوٹی سے چھوٹی نعمت، جسمانی نعمت سب سے حقیر نعمتیں ہیں، مگر اسی جسم انسانی کے اندر کیا کیا نعمتیں اللہ نے قرار دی ہیں، کیا کیا چیزیں، ان میں سے کسی ایک نعمت سے انسان محروم ہو جائے، ایک نعمت سے کسی چین چھن جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، جسمانی نعمتیں دی ہیں، اس کے بعد جسم کو باقی رکھنے کے لیے جو نعمتیں دی ہیں، سورج کی نعمت، چاند کی نعمت، آکسیجن کی نعمت، پانی کی نعمت، جتنی نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها،
اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انہیں گن بھی نہیں سکتے. اگر گننا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے ہو. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُّونَ. مولا فرماتے ہیں کہ شمار کرنے والے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، مگر اس کریم نے کبھی کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا. پورے قرآن میں دیکھ لیں کہیں ہے میں وہ ہوں، میرا احسان ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں آنکھیں عطا کر دی. ہاں یہ ضرور کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ ضرور کہا کس نعمت کو جھٹلا ہو گئے. یہ ضرور ہے کہ تو اتنا کہا کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے مگر احسان نہیں جتایا ہے. پورے قرآن میں کہیں ہے میرا احسان کہ میں نے تمہیں آنکھیں عطا کر دی، میرا احسان کہ میں نے تمہیں سننے کی طاقت دیا، بولنے کی صلاحیت دیا، چلنے کی قدرت دیا تمہیں؟ ہے کہیں؟ یہ ساری نعمتیں ہیں نا. ایک نعمت بھی ان میں سے چھن جائے تو ہم بے چین اور بےتاب ہو جاتے ہیں. کہیں اللہ نے احسان نہیں جتایا. بس ایک مقام ہے جہاں اللہ نے احسان جتایا. احسان جتانے والا بھی کون ہے؟ ہم کسی کو اگر $100 دے دیں تو ممکن ہے ہم اس کو احسان جتا دیں. ارے میں نے آپ کو $100 دیا تھا، کیونکہ ہماری زیادہ حیثیت نہیں نہ ہے. لیکن ایک ارب پتی اگر کسی کو $100 دے دے تو کبھی احسان نہیں جتائے گا. اگر وہ کسی موقع پر احسان جتانے لگے اس کا مطلب ہے وہ چیز بڑی عظیم تھی. اچھا، اور احسان بھی کس پر جتایا جا رہا ہے وہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ نے کسی ایک فقیر کو $100 دے دیا، بیچارہ سردی میں جو ہے وہ ٹھٹور رہا تھا، اس کو اپنے گھر میں لائے، کپڑا دیا، کھانا کھلایا، کمبل دیا، لحاف دیا، گرم کمرہ دیا، اور کل اس نے اگر یہ جو ہے وہ سرکشی کی تو آپ کہہ سکتے بھول گئے میں نے تمہیں $100 دیے تھے. یہ کہنا آپ کا معقول بھی نظر آتا ہے. ایک بہت بڑے ارب پتی تھے، برتھ ڈے تھا ان کا، ان کو آپ نے ایک کار گفٹ میں دے دیا، ایک کار گفٹ میں دے دیا ان کو. اس کے بعد کسی موقع پر آپ ان کو احسان دیتا ہے، بھول گئے میں وہ ہوں جس نے تمہیں کار دیا تھا. پاگل کو دیکھو، ہمارے لیے تمہاری کار شاید ہم نے استعمال بھی نہ کی ہو. ہمارے گیراج میں اس طرح کی ہزاروں کاریں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر اس ارب پتی پر آپ احسان جتانا چاہیں گے تو یقیناً کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہونا چاہیے، بے مثال چیز. تو احسان جتانے والا اللہ ہے. اور احسان کس پہ جتا رہا ہے؟ کافروں کو نہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ احسان جتا رہا ہے مومنوں پر. گلے سرسبز اس کائنات کا کون ہے؟ یہ جو ہے مومنین ہی تو ہے نا. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے. اللہ کا احسان ہے کس کے اوپر؟ مومنوں کے اوپر. احسان جتانے والا بھی عظیم، اور جن پر احسان جتا رہا ہے وہ بھی کائنات کے گلے سرسبد ہیں. کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی ہستی کے مالک نہیں ہیں. ان پر اللہ احسان جتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جس چیز کا احسان جتایا جا رہا ہے وہ چیز بڑی عظیم ہے. وہ ہے کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جب اللہ نے ان کے درمیان ایک پیغمبر کو بھیجا. کہے کے لیے پیغمبر آیا جو یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کرتا تھا، ویزکیہم، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا تھا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اگرچہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے لیکن کھلی ہوئی گمراہی میں رہنے کے باوجود کتاب ہدایت کی ان کے سامنے تلاوت اور اس کی تعلیم دیتا تھا. نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد. اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب احسان جتا رہا ہے. مطلب ہدایت سب سے عظیم نعمت ہے. اچھا، نعمت ہدایت کو شروع کیا پروردگار نے، نعمتیں دینا شروع کیا، نعمتیں دینا شروع کیا، سلسلہ ہدایت شروع ہو گیا. خدا کے خزانے میں تو نعمت کی کمی نہیں نہ ہے. دیتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے، دیتے جا رہا ہے. ایک جگہ پہنچ گیا جب اب ختم. ایک ایسی چیز دے دیا جس کے بعد اب ختم.
جب سلسلہ ہدایت کو شروع کیا تو کیا کہتا ہے؟ احسان ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت ہدایت دی. اور جب ہدایت کی ضمانت دے دی اس نے، جب پروردگار نے ضمانت ہدایت کا انتظام کر دیا غدیر میں، تو وہاں کیا کہتا ہے؟ الیوم جیسا الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم الیوم اتممت علیکم نعمتی. آج وہ دن ہے جو میری نعمتیں مکمل ہو گئی. یعنی جتنی نعمتیں میرے خزانے میں تھی وہ سب ولایت علوی کی شکل میں تمہارے حوالے کر دیا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. تو ہدایت کوئی معمولی منصب نہیں ہے، کوئی معمولی چیز ہدایت نہیں ہے، معمولی نعمت نہیں ہے. آپ دیکھیں نعمت ہدایت کتنی اہم چیز ہے، اور اہل بیت کا منصب، ان کی منزلت یہیں سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں کیا بنایا ہے؟ ہادی بنایا ہے. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، نعمت ہدایت. خیبر کا میدان ہے، خیبر کے میدان میں ایک جملہ پیغمبر نے مولا علی سے خطاب کر کے کہا ہے، جس سے مولا کائنات کی اصل اہمیت اور عظمت ثابت ہوتی ہے. وہ جملہ نہیں جو علم دینے سے پہلے کہا تھا، وہ نہیں، وہ تو آپ سب کو یاد ہے. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. وہ بہت نہیں ہے، کل میں علم دوں گا. جس وقت علم دے رہے تھے، علم دیتے وقت مولا کائنات کو. آج اگر کسی شیعہ سے جو ہے مسلمان سے پوچھا جائے کہ خیبر میں حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مرحب جیسے پہلوان کو جو ہے پچھاڑا، پتھر میں علم کو گاڑا، باب خیبر کو اکھاڑا. حدیث بھی یہیں تک پہنچے تھے نا، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو، در خیبر کو اکھاڑا کس نے. تو انیس بھی جو پہنچے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں؟ فضیلت مولا کائنات. کوئی کہے گا مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑنا، پتھر پہ علم دین کا گاڑنا، باب خیبر کا سب بڑی عظیم جو ہے فضیلتیں ہیں. لیکن پیغمبر اسلام نے جو مولا کی فضیلت بیان کی وہ یہ سب بیان نہیں کی ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. جس وقت مولا کو علم دے رہے تھے، خطاب کر کے مولا سے کہتے یا علی، یا علی لئن یہدی اللہ بکا رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا. یہی سے جہاد اسلامی کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی جہاد زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اسلامی جہاد اپنے اقتدار کی توسیع کے لیے نہیں ہے، اسلامی جہاد لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے. علی میدان میں تو جا رہے ہو، علی کے جانے کا مقصد نہ مرحب کا سر قلم کرنا ہے، علی کے جانے کا مقصد نہ قلعہ خیبر کو اکھاڑنا ہے. یا علی لئن یہدی اللہ بکا رجل خیر لک من الدنیا وما فیہا. اے علی اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کی ہدایت کر دے تو تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں اور فضیلتوں سے برتر ہے. علی کا مقصد ہدایت ہے. قسم خدا کی اگر مرحب راہ ہدایت کا کانٹا نہ ہوتا تو کبھی علی کی تلوار مرحب پہ نہ چلتی. اگر باب خیبر رکاوٹ نہ بنا ہوتا ہدایت کی راہ میں، علی کبھی باب خیبر کو ہاتھ نہ لگاتے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے. مقصد جہاد اسلامی بھی یہی ہے، ہدایت ہے. بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لانا، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جہاد ہے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جہاد. جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے صحت دینے کے لیے، جو چیزیں یہ جو ہے مزاحم صحت ہیں انہیں کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے انہیں. بالکل اسی طرح سے اسلام کا جہاد ہے. نہ کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ دہشت گرد کہا جا سکتا ہے، نہ یہ جو ہے مجاہد اسلام کو دہشت گرد کہا جا سکتا ہے. نہ اس کا عمل دہشت گردی ہے، نہ اس کا عمل دہشت گردی ہے. تو اہل بیت کا منصب کیا ہے؟ پورا وجود اہل بیت کا جو ہے وہ ہدایت کے لیے. ایک ہی چیز ہے ان کا، ایک مشن ہے. بھٹکو
بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لانا. تو جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو کس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہدایت ہی کا تذکرہ کرتے ہیں. رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. خدا رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر، اس شخص پر خدا رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. ہم جب ان کے امر کو بیان کرتے ہیں، ان کے واقعات کو بیان، تو کس چیز کو بیان کرتے ہیں؟ جو مجلسوں میں آتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری مجلسوں میں آتے ہیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتے. 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتے. مجلسوں میں انہیں کیا ملے گا؟ جہاں پر تذکرہ حسین ہوتا ہے، تذکرہ کربلا ہوتا ہے، ذکر کربلا کے صدقے میں قرآن بیان ہوتا ہے، ذکر کربلا کے صدقے میں احادیث پیغمبر بیان ہوتی ہیں، ذکر کربلا کے صدقے میں احکام اسلام بیان ہوتے ہیں، ذکر کربلا کے صدقے میں اخلاقی اقدار بیان ہوتے ہیں. بظاہر ذکر کربلا ہے، در حقیقت انسان کی قسمت سنواری جاتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ چیزیں جو ہے مجلسوں میں امام فرماتے ہیں، تو یقیناً ہماری مجلسوں کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. اگر کسی مجلس میں گئے اور 4 چیزوں میں سے کچھ نہ ملا، نہ قرآن کی آیت سننے کو ملی، نہ حدیث رسول سننے کو ملی، نہ احکام اسلامی بیان ہوئے، حتی فضائل اہل بیت اگر بیان ہوتے ہیں تو فضائل اہل بیت خود ہماری تربیت کا ذریعہ ہے نا. کیونکہ تربیت کے لیے ایک آئیڈیل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ہر جگہ کے اوپر اگر یہ جو ہے ماڈل آپ بنا کر کے پیش کر دیں تو آسان ہوتا ہے. آپ زبان سے کہیں ایسا بنو ایسا بنو ایسا بنو، سمجھنا مشکل ہوتا ہے. ایک ماڈل پیش کیا کہ ایسا بنو تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا. جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، فضائل اہل بیت کا، اہل بیت نہیں، یہ فضیلتوں کا ایک ماڈل ہے، فضائل کا ایک ماڈل ہیں. جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں یعنی ہم انسانی اقدار کا تذکرہ کرتے ہیں، اخلاقی فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں. مجلسوں کے ذریعے سے، یاد حسین کے ذریعے سے ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور پھر اس یاد کا ایک سبب اور ہے، وہ ہے ظلم ستیزی، ظلم کے چہرے سے نقاب اٹھانا. صحیح ہے کہ آج یزید نہیں رہ گیا، یہ صحیح ہے کہ تھا یزید ختم ہو گیا، لیکن یزیدی تو ہیں. آج بھی وہ افراد موجود ہیں جو فضائل یزید میں کتابیں لکھ رہے ہیں. اور اگر ان مجلسوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو پھر تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چل پائے گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی. براءۃ سیدنا یزید، براءۃ سیدنا امیر المومنین یزید، کتاب کے اندر ابواب اٹھائیے. سعودیہ میں کتاب مل رہی تھی، اس میں یزید کا علم، یزید کی عبادت، یزید کا زور، یزید کا تقویٰ. انسان حیران رہ جاتا ہے کس کے بارے میں لکھی گئی یہ کتاب. یہ کتاب کس کی بارے؟ پہلے کیا لکھا جاتا ہے؟ یزید شرابی، یزید جواری، یزید زناکار. پہلے یہ تھا مشہور نا. اب آج کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ تو ادھر سے وہ کوشش، ادھر سے یہ کوشش کہ اس کا تذکرہ ہی بند کر دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ 5-10 سال کے بعد کسی کو پتا بھی نہ چلے گا کہ یزید کی وہ تصویر اصلی تھی. تو آج اگر آج واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے تو کربلا کا ایک سلسلہ ہے ظلم ستیزی. یزید جیسے کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی یزید جیسے ہوں. جب داستان کربلا بیان کی جاتی ہے تو انسان کے اندر یزیدیوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے، درد بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، چاہے تمہاری تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم کمزور ہی کیوں نہ ہو. لیکن حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ تھوڑی کہا تھا میں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو اب جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی بھی یزیدیوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو جب بھی کربلا کی داستان بیان ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیا ماضی کا قصہ بن چکا؟ اب کیا ظالم نہیں رہ گئے دنیا میں؟ کیا کریں گے اس کو اب بیان کر کے؟ گزر گیا تو سب عادل، متقی، پرہیزگار، انسانوں کا خیال رکھنے والے، حقوق انسان کے پاسباں، انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے تو ہیں. لیکن جو جتنا زور سے نعرہ لگاتا ہے اتنے ہی انسانی حقوق کو پامال بھی کر رہا ہے.
لہذا جس طرح سے کل ضرورت تھی حسین کی، آج بھی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اتنے بھی انقلابات آتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کا تعلق امام حسین سے ہوتا ہے، مسلمان ہو تو کافر ہو تو۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے سیکھا، ہم نے وہاں سے سیکھا۔ تو انہوں نے کیسے سیکھ لیا؟ اسی سے سیکھ لیا نا کہ تذکرے ہوتے تھے تو سیکھ لیا انہوں نے۔ لیکن اگر تذکرے ختم کر دیے جائیں تو اس کے بعد گیا اچھا ٹھیک ہے اب یاد منائیے، یاد منانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر روتے ہوتے کیوں ہیں؟ پاکر شریفوں کی طرح بیٹھیے، کانفرنس کیجیے، سیمینار کیجیے، چھوٹے ہو کر کے آئے اپنا۔ یہ بھی تو طریقہ ہو سکتا ہے، کتابیں لکھیے، کیا ضرورت ہے یہ اس طرح سے بیٹھ کر کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی حدیثیں بھی پیش کر دی جاتی ہے کہ رونے سے مردے کے اوپر جو ہے عذاب ہوتا ہے اور پیغمبر کی طرح منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ واقعی رونا کوئی یہ جو ہے بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے کیا؟ گریا رونا ہے کیا؟ دو طرح کا رونا ہوتا ہے، مثبت رونا اور منفی رونا۔ ایک رونا ممدوح ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے، عقل کی نگاہ میں بھی اور شریعت کی نگاہ میں بھی، فطرت انسانی کی نگاہ میں بھی۔ اور ایک رونا یقیناً ناپسندیدہ ہے، مذموم ہے، لائق مذمت ہے، یہ جو ہے بزدلی کا رونا۔ بزدلی کا رونا منفی رونا ہے، منفی بکا ہے، کوئی اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ بچے سے کہا جائے کہ بھائی تمہارا امتحان ہے، تمہیں امتحان دینے، آج کل ایگزام ہے بچوں کا ہے نا، بچہ ایگزام کے ڈر سے رو رہا ہے، جی ہم تو اسکول جائیں گے ہی نہیں کہ ایگزام دینا پڑے، تو یہ گریا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، کوئی اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہے بزدلی کا رونا۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بزدلی کے رونے کی تو خوب تعریف کی جاتی ہے، ایک بکا ہوا تھا نا، گریا ہے نا تاریخ میں، تو اس کی تو بڑی فضیلت ہے، جو عقل انسانی کی نگاہ میں مذموم ہے، لائق مذمت ہے، اس بزدلی کے رونے کی تو خوب فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کیا کہنا کہ وہ روئے تھے۔ تو ایک وہ ہے، اور ایک ہے یہ جو ہے مثبت گریا، مثبت بکا، مثبت رونا۔ یہ مثبت رونے کی بھی 4-5 قسمیں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم جو روتے ہیں وہ کون سا رونا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، 5 قسمیں ہمارے رونے میں شامل ہیں، 5 قسمیں شامل ہیں۔ ایک رونا ہے یہ جو ہے بکاء الرحمہ۔ انسان ہے ہم نا، پتھر تو نہیں ہے، دل ہے ہمارے پاس۔ انسان ہاں ہے، ہمارے پاس دل ہے، پتھر بتا، بعض کے دل پتھر سے بھی سخت ہیں، خود قرآن کہتا ہے، کیونکہ کل حجارہ اور اشد قسوۃ، بعض کے دل پتھر جیسے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر سے کبھی کبھی یہ جو ہے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان کے دل سے کبھی بھی خیر کا سرچشمہ نہیں پھوٹتا۔ اگر ہم انسان ہیں، دل ہمارے پاس ہے، دل یہ جو ہے نرم ہوتا ہے، جب کبھی انسان کسی کی جو ہے مصیبت کو دیکھتا ہے، کوئی ظلم دیکھتا ہے، اگر ہم نے دیکھا کہ ایک ماں کی آغوش میں ایک چھوٹا سا بچہ دم توڑ رہا ہے، دل پسیجتا نہیں ہے، آنکھیں بھیگتی نہیں ہے۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بعض جگہوں کے کسی ضلع میں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں، بس دیکھا کہ ایک درندہ ہے، لوگوں کو جو ہے بھونے جا رہا ہے، ننھے ننھے بچوں کو تیز کر رہا ہے، گولیاں مار رہا ہے انہیں، ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ فلم ہے، کہانی ہے، قصہ ہے، حقیقت نہیں ہے، پھر بھی دردناک منظر دیکھ کر کے بعضوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتا نہیں نکلتا، رونے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے رونا؟ یہ بکاء الرحمہ، رقیق القلب ہے انسان۔ ہاں اگر یہ جو ہے وہ شقی القلب بن جائے تو رونا نہیں آئے گا۔ نہ اسلام شقی القلب لوگوں کو جو ہے پسند کرتا ہے اور نہ انسانیت پسند کرتی ہے۔ سنگ دل افراد کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ بکاء الرحمہ ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں سے بہت سارے نمونے ہیں جہاں پیغمبر جو ہے بکاء الرحمہ کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ سعد ابن عبادہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، بیمار ہیں، وقت آخر ہیں، اعتذار کا موقع ہے، پیغمبر ان کے سرانے پہنچتے ہیں عیادت کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد سعد ابن عبادہ کا انتقال ہو گیا۔ سعد کا انتقال ہوتے ہی رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رسول کی آنکھوں سے آنسو رونے لگے۔ ایک انسان ہے، وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے،
بچے اس کے یہ جو ہے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی اس کی بیوہ ہو گئی ہے، ایک مصیبت تو گھر والوں کو پڑی ہے نا. انسان کا دل رقیق ہے، دیکھ کر کے رونا آ گیا پیغمبر کو. ایک صاحب انہی لوگوں میں سے آگے بڑھے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، خدا کہیں عذاب نہ نازل کرے. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا يعذب بجري العين وحزن القلب ولكن يعذب بهذا. اللہ آنکھوں کے بھیگ جانے سے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے پر عذاب نہیں نازل کرتا، نہ دل کے غمزدہ ہونے پر عذاب نازل کرتا. عذاب نازل کرتا ہے جو زبان کی وجہ سے نازل کرتا ہے. یعذب بہذا، اس زبان کا خیال ہو کہ دفعہ کوئی مصیبت پڑی اور زبان سے گلا شکوا ہونے لگا، الیاذ باللہ کفریہ کلمات اگر زبان سے جاری ہونے لگے تو یقیناً یہ عذاب خدا کا باعث ہوں گے. لیکن اگر مصیبت پڑی ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، اللہ نہ رونے پر عذاب نازل کرتا ہے، اللہ نہ دل کے مغموم ہونے پر. اگر عذاب الہی سے بچنے کا خیال ہے تو اپنی زبان کا خیال رکھو، خام خواہ مومنوں پہ تہمت نہ لگاؤ، کسی کو جو ہے مشرک کہہ دیا، کسی کو بدعتی کہہ دیا. اگر عذاب الہی سے بچنا ہے تو زبان کا خیال رکھو. مومنوں پر شرک کا الزام، مومنوں پر یہ جو ہے بدعت کا الزام. اسی طریقے سے پیغمبر کا 18 مہینے کا بیٹا ابراہیم، پیغمبر کے بیٹے ابراہیم، ان کی عمر 18 مہینے کی تھی، انتقال ہو گیا. تشریح جنازہ میں پیغمبر جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے اولاد ہے، بہرحال بچہ ہے، بچے کی یاد آ رہی ہے، کھیلتا تھا، کھلکھلاتا تھا، ہنستا تھا، ایک ایک ادائیں بچے کی یاد آ رہی ہیں. خود دل ہے، پتھر تو نہیں ہے، فطرت انسانی ہے. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ام المومنین عائشہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ہاں، یحزن القلب وتدمع العیون، دل محزون ہے اور آنکھیں رو رہی ہیں. وہذا بکاء الرحمہ، یہ بکائے رحمت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ دل میں آپ کے رحم پایا جاتا ہے. عائشہ من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں رحم نہیں پایا جاتا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا. اگر رحم خدا چاہتی ہو، رحمت خدا اگر چاہتی ہو تو دل کو رقیق القلب بناؤ. مصیبتوں کو دیکھ کر کے سنگ دل نہ بن جاؤ. مصیبتوں سے گھبرا کے میدان سے ہٹ جانا برا ہے، لیکن مصیبت ہے، دل کو بہرحال پگھلے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. آنسو رواں ہیں مگر میدان میں قدم ڈٹے ہوئے ہیں. آنسو رواں ہیں مگر میدان میں قدم ڈٹے ہوئے ہیں. تیسرا موقع جہاں پیغمبر روئے، یہ سارے واقعات شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہیں. یہ نہیں کہ میں صرف اپنی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. پیغمبر کے چچازاد بھائی اور مولائے کائنات کے سگے بھائی جناب جعفر ابن ابی طالب جنگ موتا میں، جنگ موتا وہ جنگ ہے جہاں خود پیغمبر شامل نہیں ہوئے تھے، جعفر کو بھیجا تھا. جناب جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے. پیغمبر مسجد میں بیٹھے، خدا نے غیب سے خبر دے دی کہ جعفر شہید ہو گئے. خبر ملتے ہی پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اصحاب سے بتایا، خبر دی کہ جعفر شہید ہو گئے. پیغمبر ان پر رو رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ مولا کائنات مسجد میں آ رہے ہیں. پیغمبر نے آنسو پوچھ لیے کہ بھائی کو اچانک بھائی کی شہادت کی خبر نہیں نہ دی جاتی. علی آ رہے ہیں. سب سے کہا کہ دیکھو بالکل یہ جو ہے نارمل ہو جاؤ. مولا کائنات آیا، سب لوگ نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن علی کی نگاہیں تو بھاگ گئی نا کہ آنسو پوچھے گئے ہیں، آنسو روکے گئے ہیں، پوچھے گئے ہیں آنسو. یا رسول اللہ خیر تو ہے، یہ بدلا ہوا منظر کیوں ہے؟ یا رسول اللہ میرا بھائی سفر میں، اخی فی السفر، خیر تو ہے میرے بھائی کی. جب مولا نے یہ کہا تو پیغمبر نے جناب جعفر کی شہادت کی خبر دی. مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے میری کمر ٹوٹ گئی، میری انفصام ظہری،
میرا بھائی مجھ سے بچھڑ گیا، میری کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد مولا کائنات اور پیغمبر دونوں نے باہم گریا کیا جناب جعفر کے اوپر. یہ کون سا گریا ہے؟ بکائے رحمت ہے. بکائے رحمت ہے. جناب حمزہ کی شہادت ہوئی. احد میں اتفاقاً شہدائے کربلا کے برابر افراد یہاں شہید ہوئے ہیں. 72 یہاں بھی شہید ہوئے ہیں. 72 افراد جن کے احد میں شہید ہوئے ہیں. مدینے کے ہر گھر سے آہ و بکا کی آواز بلند ہے. اما جناب حمزہ کے سلسلے میں رونے والا کوئی نہیں. ایک دفعہ پیغمبر کہتے اما حمزہ فلا بوا کی اللہ. سب پر تو رونے والے ہیں لیکن حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. اس کے بعد پیغمبر کی صدائے دیا بلند ہوئی، واہ حمزہ یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات یا ذاب عن وجہ رسول اللہ یا اسد اللہ و اسد رسول. ہائے حمزہ. یہ نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں پیغمبر، گریا بھی ہے ساتھ میں نوحہ بھی ہے. ہائے حمزہ، ہائے نیکیوں کو انجام دینے والا، ہائے مشکلوں کو دور کرنے والا حمزہ. رسول خدا سے مشکلوں کو دور کرنے والا حمزہ. اللہ کا شیر حمزہ، اللہ کے رسول کا شیر حمزہ. مدینے کی عورتوں کو جب خبر ملی کہ پیغمبر خدا حمزہ پہ کم رونے والوں کی تعداد دیکھ کر کے محزون ہے، فوراً انہوں نے اپنے شہیدوں کا رونا چھوڑا اور سب نے آ کر کے جناب حمزہ، یعنی اس طرح کے مجلس گویا پہلی مرتبہ پیغمبر کے حکم سے جناب حمزہ کی منعقد ہوئی ہے. جیسے ہم مجلس اکٹھا ہو کر کے مل کے روتے ہیں نا حسین پر، وہاں مل کر کے سب لوگ روئے حمزہ کے اوپر. پیغمبر اسلام 40-50 سال کے ہو چکے تھے جب ماں کی قبر پر پہنچے. تاریخوں میں ہے کہ فزارا و بکا. پیغمبر جب ماں کی قبر پر آئے ہیں، ماں کی قبر کی زیارت کی، اس کے بعد اپنے رخساروں کو ماں کی قبر پر رکھ کر کے دیر تک آنسو بہا دے رہے ہیں. تو یہ دو مثالیں نہیں ہیں. بکائے رحمت، یہ جو ہے مصیبتوں پر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. کربلا کی مصیبت کیا ان مصیبتوں سے چھوٹی مصیبت ہے؟ ان مصیبتوں سے کم مصیبت ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ. کوئی مصیبت کربلا کی مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر ہم کسی بچے کو دم توڑتا دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، چھلک آتے ہیں آنسو. اسلام اس کی تائید کرتا ہے. کیا باپ کی گودی میں علی اصغر کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں گے؟ کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ جس کے لیے باپ پانی مانگ رہا ہے، پانی کے بجائے اس کا جواب تیرے سے شعبہ سے دیا جاتا ہے. بچہ اتنا پیاسا تھا کہ امام کہتے ہیں کہ کیا نہیں دیکھ رہے ہو میرے بچے کو؟ کیف تلظا، کس طرح سے تلظا عربی زبان میں وہاں استعمال کرتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پہ ڈال دیا جائے جو مچھلی تڑپتی ہے نا، اس کیفیت کا نام ہے تلظا. اس کو تلظا کہتے ہیں. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ منظر دیکھ کر کے کون ایسا انسان ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آئے؟ اگر آنسو نہ نکلے تو انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کربلا کی اتنی ساری مصیبتیں. دوسرا رونا، یہ تو ایک رونا ہو گیا بکائے رحمت. تو اگر ہم بکائے رحمت بھی کریں تو کربلا کے سلسلے میں حق بجانب ہے، جائز ہے، سیرت پیغمبر ہے، حکم عقل ہے. دوسرا رونا ہے بکائے فقدان. کسی نعمت سے ہم محروم ہو گئے، نعمت ہم سے چھن گئی. کسی نعمت سے اگر ہم محروم ہو گئے، کچھ چھن گیا ہم سے، چھن جانے پر ہم روتے ہیں. قرآن گواہ ہے. یوسف سے یعقوب بچھڑ گئے ہے نا قرآن میں. یوسف کا نوحہ پڑھتے ہیں واہ اسفا علی یوسف. ایسا نوحہ جیسے قرآن نے نقل کیا ہے. واہ اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف. یوسف جیسا عزیز بیٹا ان سے بچھڑ گیا ہے. یوسف جیسی عزیز نعمت سے یعقوب بچھڑ گئے ہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے نوحہ پڑھا. نوحہ پڑھنے کے بعد یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. تو بکائے فقدان نعمت ہے. اس کے قرآن تائید کرتا ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے. ہم بھی دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں نا اللہم نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا
بار الہ ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے کہ ہم تیرا نبی ہم سے چھن گیا، ہمارا ولی ہماری نگاہوں سے غائب ہے. یا دعائے ندوہ میں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متا ترانا ونراک، اے مولا کب وہ زمانہ آئے گا جب آپ ہمیں دیکھیں گے ہم آپ کو دیکھیں گے. مولا ہمیں تو دیکھ رہے ہیں، ہم مولا کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ زمانہ کب آئے گا کہ وہ ہمیں دیکھیں ہم انہیں دیکھیں. اس نعمت کے فقدان کے احساس سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے ہیں. آج ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں کہ ہم حسین جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو گئے. ہم حسین پر نہیں روتے ہیں، ہم تو اپنے بحال پہ روتے ہیں. بکا حسین پہ تھوڑی کرتے ہیں، اپنے حال پہ روتے ہیں کہ حسین جیسی عظیم نعمت، اے کاش یہ سعادت ہمیں ملی ہوتی، یہ سعادت ہمیں ملی ہوتی. ایک ہے بکائے فقدان نعمت. ایک دفعہ بکا ہوتا ہے محرومیت کا احساس جب ہو جاتا ہے کہ ہم ایک چیز سے محروم ہو گئے. ہم جب واقعی کربلا سنتے ہیں، جب ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ کربلا میں مجاہدوں نے اس طرح سے حسین کا ساتھ دیا اور ان کے مقام کو سنتے ہیں، درجات کو سنتے ہیں، تو ہمیں رونا آ جاتا ہے نا کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا ندیما، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، ہم بھی حسین کا ساتھ دے کر کے انہی درجات پر فائز ہو جاتے جس پر شہدائے کربلا پہنچے. اپنی محرومیت کے احساس پہ ہمیں رونا آتا ہے. احساس محرومیت تو رونا عیب ہے، شریعت کی نگاہ میں گناہ ہے، یا شریعت کی نگاہ میں یہ جو ہے مستحسن عمل ہے. ایک رونا کربلا کے سلسلے میں ہمیں محرومیت کا احساس ہے کہ ہم اس وقت کیوں نہ. بہتوں نے گریہ کیا ہے محرومیت کے احساس کے اوپر. اور ابن عبداللہ ہے جعفی ان لوگوں میں سے ہیں. امام حسین نے نصرت کی دعوت دی تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے دروازے پر رحمت دستک دیتی ہے اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، آواز کو سننا نہیں چاہتے ہیں. کھول کے دروازے پہ خود امام چل کے آئے تھے. یہ وہ ہور نہیں جو کربلا میں شہید ہوئے، اس کے علاوہ ہو رہے ہیں. اور میرا ساتھ دو گے؟ مولا میں تو نہیں جا سکتا، یہ گھوڑا لے لیجیے، یہ تلوار لے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ کہ وہ چندہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مالی مدد لے لیجیے، مگر ہم اس میں اپنا وقت اور خود شامل نہیں ہو سکتے ہیں. مولا نے کہا مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے تلوار کی یا تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے. اور میں انکار کر دیا. جب امام حسین شہید ہو گئے احساس ہوا اب کربلا آئے، اور آنے کے بعد قبر حسین پر کھڑے ہو کر کے آنسو بہاتے ہیں. وہ کس چیز کا ہے؟ یہ آنسو کا ہے کہ یہ محرومیت کا آنسو ہے. اور کہتے ہیں کہ ہو رب قیامت تک تجھے آنسو بہانا ہوگا. رحمت تیرے دروازے تک آئی تھی، تو نے اس کا استقبال نہ کیا. محرومیت کا آنسو ہے. اور آخری گریہ جو عرض کروں وہ بکائے معرفت ہے. کسی کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے. قرآن میں ہے کہ کس طرح سے مومنین جو ہیں ان کی آنکھوں سے معرفت کا آنسو بہتا ہے، عظمت کا آنسو بہتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب انہیں خبر ملتی ہے جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا ہے، جب وہ نزول قرآن کی خبر سنتے ہیں، آیتوں کو سنتے ہیں، تو آیتوں کو سن کر کے جب انہیں حق کا عرفان ہوتا ہے تو انہیں دیکھو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. احساس عظمت کے نتیجے میں آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتا ہے. ہم بھی آج روتے ہیں جب کربلا کا ذکر سنتے ہیں، عظمت حسین کو سنتے ہیں، عظمت عباس کو سنتے ہیں، عظمت علی اکبر کو سنتے ہیں، عظمت حبیب ابن مظاہر کو سنتے. کتنے عظیم تھے وہ، کتنے عظیم ہیں ہم، کتنے حقیر ہیں ہم. جب یہ دیکھتے حسین کے صبر کو دیکھتے ہیں اور اپنی بے صبری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے حال پہ رونا آ جاتا ہے. ہم حسین کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنا عبادت سے فرار دیکھتے ہیں. ہم حسین کی حق بیانی دیکھتے ہیں اور اپنا کتمان حق دیکھتے ہیں. تو عظمت حسین ابن علی، عظمت انصار حسین ہمیں مجبور کر دیتی
دیکھتی ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وہ کہاں، ہم کہاں، ان کا عمل کہاں، ہمارا عمل کہاں، ان کی نمازیں، ہماری نمازوں کے حالات، ان کی حق بیانی، ہمارا انداز، حق پہ سب کچھ قربان کرنے کا ان کا جذبہ اور ہمارا حق کو قربان کرنے کا عمل. ہم جب جناب زینب کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے حجاب کی خاطر کتنی قربانیاں دی، امام سجاد کے آنسوؤں کو سنتے ہیں کہ امام سجاد ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مصیبت ان سے برداشت نہیں کی جاتی ہے کہ میری پھوپھی کے سر سے چادر چھن گئی. چادر کی ان کی نگاہ میں اتنی قیمت اور ہماری نگاہوں میں چادر کی اتنی بے قیمتی. اب آپ دیکھیں کوفہ و شام میں جب بھی کوئی چاہنے والا مل گیا اور پوچھا کہ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں، کیا پیش کریں، تو ایک ہی جواب ہوتا تھا نا، اگر ہو سکے تو کچھ چادریں ہمیں لا کر کے دے دو. یعنی اگر کچھ مانگا ہے اہل بیت نے تو حجاب مانگا ہے، چادر مانگا ہے. اس عظمت کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں کی بے حجابی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. ان کے سروں سے چادر چھینی گئی، ان کے چادر چھیننے کا صدمہ، اور ہم اپنے اختیار سے چادروں کو فدا کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. وہ بھاری سے بھاری قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے. تو یہ بکا بکائے معرفت ہے. اور ایک بکا اور ہے، وہ ہے ظلم ستیز بکا، ظلم کو ہزیمت دینے والا گریا، ظلم کے چہرے سے نقاب اٹھانے والا گریا. وہ گریا جو معصومہ عالم کا تھا. بابا کے بعد معصومہ روتی تھی، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ دو چیزیں ہیں، بفقد عبی و ظلم الوصی، بفقد النبی و ظلم الوصی. میرا رونا دو جہت سے، ایک تو ہے کہ نبی جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، دوسرا نعمت رونا اس لیے ہے کہ وصی مصطفیٰ پہ جو ظلم ہو رہا ہے. فاطمہ زہرا اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے ظالموں کے چہرے سے نقاب اٹھانا چاہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ظالموں کو ہمیشہ رونے سے پریشانی رہی ہے، ہمیشہ رونے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور علماء نے اس لیے رونے کا حکم دیا. عجیب ہے، بکائے رحمت صرف نہیں ہے، بکائے رحمت بھی شامل ہے، بکائے فقدان بھی ہے، بکائے محرومیت بھی ہے، بکائے معرفت بھی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ ظلم کے چہرے سے نقاب الٹنا. لہذا بکائے رحمت میں آہستہ روئیں یا چیخ کے روئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمیں جس رونے کا حکم دیا وہ کون سا رونا؟ آہستہ سے رونا نہیں. امام رضا کی یہاں مجلس ہو رہی ہے، ریان ابن شبیب بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے پر رومال رکھے ہوئے ہیں، ذاکر مصائب کربلا بیان کر رہا ہے. ایک دفعہ امام ریان کو خطاب کر کے کہتے ہیں ابن شبیب، میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے، تم رو نہیں رہے ہو. شبیب نے رومال کو ہٹایا، مولا دیکھیے کتنا آنسو بہ رہا ہے. کہ ایسے مت رو، ایسے نہیں، چیخ چیخ کے رو، اس طرح سے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا گزر جاتا ہے. اگر رونا ہی میں لاٹ تھا تو آنسوؤں سے رونا تو زیادہ بہتر رونا ہے نا. نہیں، اس رونے کا کچھ مقصد ہے، رونے کا مقصد ہے ظالموں کو بے نقاب کرنا ہے. آہستہ آہستہ چپ کے رو گے تو یہ عمل پورا نہ ہو سکے گا، چلا چلا کے رو. دیکھیے انسان کی نفسیات ہے. اگر آپ راستے پہ کھڑے ہنس رہے ہیں، کوئی آپ سے پلٹ کے نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہیں. زیادہ دیر اگر ہنستے رہیں گے تو ممکن ہے لوگ آپ اشارہ کریں کہ شاید ان کا کوئی دماغ چل بسا ہے. لیکن اگر آپ کھڑے رو رہے ہیں تو اس امریکہ جیسی یہ جو ہے خود غرض جگہ پر بھی 10 میں سے 2 آدمی یقیناً کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے. فطرت انسان ہے نا. تو روتے کو دیکھ کر کے اسے پوچھا ضرور جاتا ہے کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب کیا ہے. امام کہتے ہیں رو، چیخ کے رو. جب تمہارے رونے کی آواز سنیں گے تو لوگ آ کے پوچھیں گے وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہو. جب وہ پوچھیں گے ہم سے وجہ کیا ہے تو ہم انہیں داستان کربلا سنائیں گے. بکا کا مقصد ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھا دینا ہے. امام محمد باقر وصیت کرتے کہ مینا میں مجلس کر رہا ہے، جب حاجی آتے ہیں مینا میں، جب مجمع ہوتا ہے، جب حاجی آتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، فقط جذبات کی تسکین نہیں ہے رونا، بکائے رحمت صرف نہیں ہے.
رونے کا یہ عنصر، رونے کا یہ پہلو، وہاں رو تاکہ دنیا کے گوشے گوشے تک پیغام حسینی پہنچ جائے، دنیا کے گوشے گوشے کو پتہ چل جائے کہ حسین نے کیوں جان قربان کی تھی، دین کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے۔ یہ پانچواں قسم کا رونا، بتائیے کون سا رونا ہے جو کہ قابل مذمت ہے کہ آپ کہتے ہیں کب تک رو گے؟ بکا بکائے معرفت، جب معرفت کا احساس ہوتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو نکلے گا تو ہم اپنے کو تبدیل بھی کریں گے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ حسین یہ تھے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو کوشش تو کریں گے نا اپنے کو حسین تک پہنچانے کی۔ پہنچ سکے نہ پہنچ سکے الگ سی بات ہے، کوشش تو کریں گے نا، جذبات تو پیدا ہوں گے، گناہوں کی زندگی اطاعت میں تبدیل ہونے لگے گی۔ اسی لیے روایتوں میں کہا گیا حسین پہ رونے سے یحط الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور روتے جائیں، گناہ کرتے جائیں اور روتے جائیں، روتے جائیں گناہ کرتے جائیں، گناہ بخشوا، ہمارے گناہوں کو رونا بخشوا لے گا۔ میں معنی روایت کا یہ ہے جب حسین پر بکا بکائے معرفت ہوگا تو گنہگار توبہ پر آمادہ ہو جائے گا، بے نمازی نماز کی طرف مائل ہو جائے گا، بے عمل عمل کی طرف آئے گا، بے صبرا صبر کے میدان میں قدم رکھے گا، ظالموں کی کاسا لیسی کرنے والا ظالموں کے مقابلے میں ڈٹنے لگے گا۔ یحط الذنوب العظام، یہ پانچ چیزیں ہیں، پانچ قسم کا گریہ، اس میں سے کوئی بھی ایسا گریہ نہیں جو زمانے کا پابند ہو۔ کیا آج معرفت کی ضرورت نہیں ہے؟ آج ظالموں کے خلاف ان کی یہ جو ہے نقاب کشائی کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کیا نعمتوں سے محرومی کا احساس ہمیں نہیں ہے؟ آج کیا فقدان نہیں ہے؟ بعض دفعہ کہتے ہیں حسین ابن علی تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو خوشی کا مقام ہے، یقیناً حسین کے لیے خوشی کا مقام ہے، کبھی کبھی خوشی کے موقع پہ رویا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہے کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، دلہن بنی ہوئی ہے، سب خوش ہیں، لیکن عین وقت پہ اس کو رونا آ جاتا ہے کہ کاش میرا باپ اس وقت ہوتا ہے نا، کہ یہ نہ کہے کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ امام حسین جس مقصد کے لیے کربلا میں آئے کہ حسین کامیاب ہو گئے، یزید ناکام ہو گئے، خوشی منائیں۔ یقیناً ایک لحاظ سے خوشی کا مقام ہے، لیکن دوسرے جو چار پانچ اعتبارات بیان کیے ہیں اس لحاظ سے رونے کا مقام ہے، اس لیے ہم روتے ہیں، اس لیے ہم گریہ کرتے ہیں۔ حسین کی یاد کو ہم نے بکا کے ہمراہ کر دیا، پیغمبر روئے، ائمہ روئے، سب نے گریہ کیا۔ امام حسین عرض کیا کہ امام حسین کا تذکرہ ہدایت کا تذکرہ، اتنی ساری قربانی امام حسین نے کس لیے دی ہے؟ تو کل سے انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ درس کربلا کیا ہے، کیا ہم نے واقعہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ درس اور عبرت کے لیے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا درس مل سکتا ہے؟ پانچویں امام سے پوچھا گیا امام کیوں گئے تھے کربلا؟ ایک جملہ امام کہتے ہیں، بذلا، کا تشریح کروں گا اس کی انشاءاللہ، بذلا محجتہ لینقذ عبادک من الضلالہ ومن حیرت الجہالہ۔ خدا کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں امام حسین ابن علی نے بذلا محجتہ، اپنا خون بغیر کسی امید کے پیش کر دیا۔ بذل وہاں کہتے ہیں جہاں بدلے میں وہ عطا جہاں بدلے کی امید نہ ہو، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے بذل۔ بذلا محجتہ، حسین نے قربانی دی، اپنا خون پیش کیا، جنت کی لالچ میں، اجر کی لالچ میں، تاکہ لوگ ہم پر روئیں گے، ہمارا نام لیں گے؟ نہیں، بدل وہاں ہے جہاں کوئی توقع نہیں۔ بدلا محجتہ، بغیر کسی اجر کی آرزو کے حسین نے اپنا خون قربان کر دیا۔ لینقذ عبادک من الضلالہ، تاکہ تیرے بندوں کو گمراہی سے نجات دے دے حسین۔ اس لیے حسین نے اپنا خون پیش کیا ہے کہ بندے جو گمراہ ہیں گمراہی ختم ہو جائے۔ کیسی گمراہی تیز کروں گا کل۔ حسین ابن علی بندگان خدا کو گمراہی سے نجات دینے کے لیے مدینہ چھوڑ گئے، مدینے سے مکے آ گئے۔ مکے آنے کے بعد کوفے والوں کے خطوط پہنچ رہے ہیں، ایک خط، دو خط، 12,000 افراد دعوت دے رہے ہیں۔ امام اپنے بھائی
مسلم کو بھیجتے ہیں. چند جملے جناب جو ہے مسلم کے سلسلے میں عرض کروں گا. مسائل تو سنتے رہتے ہیں جناب مسلم کے، شخصیت ہے جناب، چند جملے بس. علامہ امام قانی بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، یہ جو ہے رجال کے ماہر ہیں افراد کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں. اپنی کتاب رجال میں جناب مسلم کے بارے میں چند جملے لکھتے ہیں. ہوا اول السعداء، سعادت ہوا سید السعداء. مسلم سعادت مندوں کے سردار ہیں. وَأَوَّلُ الشُّهَدَاء، اور شہیدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہے مسلم. داستان کربلا کا پہلا شہید مسلم. اول الشهداء وصفیر سید الشهداء الى الکوفہ، اور کوفے کی طرف سید شہداء کے سفیر اور نمائندے ہیں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے کمالات کو قلم بیان نہیں کر سکتا، احسان نہیں کر سکتا. شیخ صدوق حمالی میں اپنی ایک عجیب حدیث نقل کرتے ہیں پیغمبر سے. پیغمبر جناب عقیل سے بہت محبت کرتے تھے، جناب عقیل سے بہت محبت کرتے تھے. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ اتحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ای واللہ، ہاں خدا کی قسم. احبہ حبین، میں عقیل سے دوہری محبت کرتا ہوں. احبہ لہ، ایک تو خود عقیل سے محبت کرتا ہوں عقیل کی خاطر. وَأُحِبُّهُ لِحُبِّ أَبِي طَالِبٍ لَهُ، اور اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ چونکہ ابو طالب کو عقیل سے محبت ہے. اللہ اکبر، کتنا مقام اور درجہ ہے جناب ابو طالب کا پیغمبر کی نگاہ میں. جس سے ابو طالب محبت کرتے ہیں، پیغمبر اتباع کرتے ہیں محبت میں ابو طالب کا، اس سے پیغمبر محبت کرتے ہیں. کیوں لوگ محبت کرتا ہوں؟ لحب ابی طالب لہ، کیونکہ ابو طالب ان سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں وولدہ، اور عقیل کا بیٹا یقتل فی محبت ولدک. عقیل سے میں اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل کیا جائے گا. اس کے بعد مومن کی پہچان بیان کرتے ہیں کہ اتنا عظیم ہے عقیل کا یہ بیٹا. وَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی آنکھیں ان کے اوپر اشکبار ہوں گی. یعنی علامت ایمان بیان کر، علامت ایمان یہ ہے کہ مسلم کا جب تذکرہ ہو تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں. وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اللہ کے مقرب فرشتے مسلم کے اوپر صلوات اور سلام بھیجتے ہیں. جناب مسلم کی عظمت، جس روز جناب مسلم کو امام حسین نے بھیجا ہے، جملہ امام حسین کا کافی ہے عظمت مسلم کے لیے. جب کوفے والوں کی طرف بھیجا ہے نمائندہ بنا کے، جملہ لکھ انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. کسے بھیج رہا ہوں؟ اخی، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں. وہ اپنے عمی، اپنے ابن عم کو بھیج رہا ہوں. وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت میں، اپنے اہل بیت میں جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے اسے بھیج رہا ہوں. عام مسلمانوں میں سے نہیں، اہل بیت میں سے، سارے مسلمانوں میں سے ممتاز اہل بیت، اور اہل بیت میں جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے حسین کو، اس کا نام ہے مسلم. اس کا نام مسلم ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں عام طور سے یہ جو ہے مسلم کا مسائل پڑھا جاتا ہے. جناب مسلم آ گئے کوفہ، حسین نے بھیجا. کیا اطاعت ہے، کیا فرما برداری، اکیلے بھیج دیا اور اکیلے چلے بھی. مولا کچھ فوج، کچھ ساتھی، کچھ لشکر نہیں. نہ مولا سے طلب کیا نہ مانگا. مولا کا حکم ہے، اطاعت گزار ہے. مسلم نام کے بھی مسلم ہے، کام کے بھی مسلم ہے. مسلم یعنی تسلیم ہو، چھوچرا جو نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے مسلم. تسلیم، تسلیم حق. حسین نے کہا مسلم چلے جاؤ. کوفے کی تاریخ کوئی اچھی تاریخ تو نہیں نہ رہی ہے.
تجربے تو کچھ اور بتاتے تھے، کچھ احتیاطی تدبیر، کچھ نہیں، مولا کا حکم ہے، آ گئے مسلم۔ آنے کے بعد مسلم کا اچھا استقبال ہوا، 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد جناب مسلم نے تقریریں کی، لوگوں میں محبت اور بڑھتی گئی۔ حالات کو دیکھ کے جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ آ سکتے ہیں کوفہ۔ اب کوفہ انتظار میں ہے امام حسین کے آنے کا۔ آپ دیکھیں واقعی مقام عبرت یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، کبھی اپنے ایمان پر مغرور نہ ہو جائیں، کبھی اپنی محبت پر مغرور نہ ہو جائیں، کب انسان میں لغزش پیدا ہو جائے، کب بھٹک جائے۔ حالت یہ کوفہ محبت حسین سے چھلک رہا ہے، ہر طرف حسین حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ادھر سے یزید نے ابن زیاد کو بھیجا، کوفے کے حالات ابن زیاد کو معلوم ہو چکے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی اپنے اصلی بھیس میں آنے کی، آئے گا لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ بنی ہاشم کا بھیس بدلا، چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، لوگ امام حسین کا انتظار کر رہے تھے نا کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ جب خبر ملی کہ قافلہ آ رہا ہے، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے۔ 40,000 افراد استقبال کو نکلے ہیں۔ اب تعداد 18,000 سے کہاں پہنچ گئی؟ 40,000 افراد، کوفے کا اس زمانے کا شہر آپ سوچیں، اور 40,000 افراد کا استقبال کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 40,000 افراد استقبال، گویا پورا شہر امڑ پڑا استقبال کے لیے۔ کیا کون آ رہا ہے؟ مولا حسین آ رہے ہیں۔ قافلے کو اپنے یہ جو ہے جھرمٹ میں لے لیا، درمیان میں لے لیا، اور ایک ہی نعرہ ہے زبانوں پر، اللہ اکبر یا ابن الزہرا، اللہ اکبر یا ابن الزہرا۔ حسین سمجھ رہے ہیں کہ آ گئے۔ جب وہ دارالعمارہ تک پہنچا ہے ابن زیاد، دارالعمارہ تک پہنچنے کے بعد جب اس نے نقاب الٹی ہے، اب دیکھا کہ یہ تو ابن زیاد آیا ہوا ہے، اور اس نے وہیں سے دھمکیوں اور تھیلیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو آج بھی چل رہا ہے سلسلہ، دھمکیاں بھی ہیں، لالچ بھی ہے، اسٹک بھی ہے اور کیرٹ بھی ہے نا۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ معاویہ اور ابن زیاد اسے تجربہ کر چکے ہیں، سلسلہ شروع ہو گیا۔ معاویہ نے دھمکیاں دینا شروع کی، مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اس لیے کہ شام سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اگر تم نے مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، پیس دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، اور اگر ساتھ چھوڑو گے تو انعامات ملیں گے۔ قبائل کے سرداروں کو تھیلیاں بھیجی جانے لگیں۔ نظام اس زمانے میں یہ جو ہے وہ قبائلی نظام تھا، سردار قبیلہ جو کہہ دیتا تھا، سردار قبیلہ نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سردار قبیلہ نے کہا ہم نہیں مانتے خدا کو، ان کو ہم بھی نہیں مانتے خدا کو۔ قبائل کے سردار کو خریدا گیا، عوام کو دھمکیاں دی گئیں، جو قبائل کے سردار جھکنے کو تیار نہیں تھے انہیں سزائیں دی گئیں۔ آنے کے ساتھ کیا ہوا؟ سزائیں ان کو دی گئیں، درباری علماء کا استعمال کیا گیا، قاضی شرعی کو استعمال کیا گیا، تو کہ عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کو پیسے سے دبایا جاتا ہے، کچھ کو جو ہے طاقت سے دبایا جاتا ہے، کچھ کو حدیث اور قرآن سے دبایا جاتا ہے، اور ان کا جرم سب سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ قاضی شرعی کا استعمال کیا گیا، مفتی ہے اپنے زمانے کا، اپنے زمانے کا عالم ہے، مگر وہ عالم جس کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہوگا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ عذاب عالم کا جہاں درجہ بڑا ہے وہیں پر اس کا عذاب بھی بڑا ہے، دونوں۔ آہستہ آہستہ اب لوگوں میں بے چینی پیدا ہونے، خوف کی فضا قائم ہونے لگی۔ درس کربلا سے لینا ہے نا، کوفے والے دھمکیوں سے ڈر گئے، تھیلیوں کے لالچ میں پھنس گئے۔ آج کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، آج کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی دھمکیاں بھی ہیں، تھیلیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ آیا ہم تھیلیوں کے لالچ میں یا دھمکیوں کے خوف سے حق سے دستبردار تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کوفے والوں کی مذمت کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ حق تو حق ہے نا، حق تو ختم نہیں ہوا۔ میں اسے کہا ہے کہ نہیں، یزید چلا گیا مگر یزیدی ہیں، لا یبایع مثلی مثلہ،
مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جناب مسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حق پہ قائم رہو. ماں آئی بیٹے سے کہنے لگی بیٹا ہزاروں افراد تو مسلم کے ساتھ ہیں, اگر ایک تم مسلم کا ساتھ چھوڑ دو گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر تم کام آ گئے مسلم کے ساتھ تو ہمارا پوچھنے والا کون رہ جائے گا. میں بیوہ ہوں, تمہارا ایک لوتا سہارا ہو تم. ماں آئی سمجھا بجھا کے اپنے بیٹے کو لے کے چلی گئی, بیوی آئی شوہر کو لے گئی, بہن آئی بھائی کو لے گئی, ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے. بہانہ کیا ہے, اتنے سارے تو ساتھ دینے والے موجود ہیں, اگر تم چلے گئے تو کون سی کمی پڑ جائے گی, اور جب کافی لوگ چلے گئے مجمع کم رہ گیا تو اب نیا بہانہ, جب سب چلے گئے تو تم رہ کر کے کیا کرو گے, سب چلے گئے تم رہ کے کیا کرو گے. نتیجہ یہ ہوا کہ مجمع 18,000 بیعت کرنے والے, 40,000 استقبال کرنے والے, جناب مسلم جب مغرب کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلتے ہیں تو اکیلے ہیں مسلم, تنہا ہے مسلم, بے یار و مددگار ہے مسلم. عزیزو مسلم کوفے کے رہنے والے تو نہیں تھے نا, پردیسی تھے, مہمان تھے, مسافر تھے. مسافر دو طرح کے ہوتے, ایک مسافر اکیلا آتا ہے, خود ہی سے پتہ پوچھتا ہوا ڈھونڈتا ہوا کہیں جاتا ہے. ایک مسافر وہ جس کو استقبال کر کے لایا جاتا ہے. وہ مسافر جو اکیلا آتا ہے, پوچھتا پوچھتا آتا ہے, اسے راستوں کا پتہ چل جاتا ہے, لیکن اسے استقبال کر کے لایا جاتا ہے, وہ راستوں سے بے خبر رہتا ہے, اسے راستوں کی تو فکر ہی نہیں ہے, لے جانے والے لے جا رہے ہیں اسے. مسلم وہ تھے جب آئے تھے کوفے میں تو ان کا شاندار استقبال ہوا تھا. مسلم کوفے کی گلیوں سے ناشنا ہے, راستوں سے واقف نہیں ہے, بھٹکتے جا رہے ہیں گلی میں, بھٹکتے 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 تھک کے چور ہو کر کے ایک دروازے پر جا کر کے جناب مسلم بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تک مسلم دروازے پر بیٹھے ہیں, ایک دفعہ دروازہ کھلتا ہے, ایک ضعیفہ دروازے سے باہر آتی ہے. جناب مسلم کو دیکھا کہ ایک اجنبی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی تم کون ہو, یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جناب مسلم کہتے ہیں اے مومنہ کیا تھوڑا سا پانی مجھے مل سکتا ہے؟ مومنہ نے پانی لا کر کے دیا. جناب مسلم نے پانی پیا, پانی پینے کے بعد پھر وہیں بیٹھے رہے. تو مومنہ نے کہا بھائی تم تو پانی پی چکے, اب اپنے گھر جاؤ, کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, کسی کے دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے. ایک دفعہ جناب مسلم نے کہا وہ پردیسی کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو. کیا کہا تم نے, تم کون ہو؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں. بس یہ سننا تھا کہ حسین کے سفیر مسلم ہے. ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی, آقا مجھے معاف کیجیے گا, مجھے میری سعادت کہ آپ جیسی شخصیت میرے دروازے پر رہی, مولا میرے گھر کے اندر تشریف لائیے. تو آج جناب مسلم کو اپنے گھر کے اندر لے گئی, ایک حجرہ جناب مسلم سے مخصوص کر دیا, کھانا لا کر کے رکھا, مگر جناب مسلم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. تھوڑی دیر تک مصروف عبادت رہے, اس کے بعد جناب مسلم کو نیند آ گئی. جناب مسلم کو نیند جب آئی تو خواب میں کیا دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے مسلم العجب, مسلم العجب. مجھے خواب دیکھتے مسلم کی آنکھیں کھل گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے. توبہ آئی, مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے کہا توبہ یہ میری آخری رات ہے, میری دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے, میں نے ابھی ابھی اپنے چچا کو خواب میں دیکھا ہے. توبہ کا ایک بیٹا تھا, بیٹے کو جب اطلاع مل گئی کہ ہمارے گھر میں مسلم چھپے ہوئے ہیں, بدبختی اور شقاوت, گیا جا کر کے ابن زیاد کو خبر کر دیا کہ جس کی آپ کو تلاش ہے وہ تو ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے لشکر بھیجا جناب مسلم کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے. جناب مسلم مصروف عبادت ہے کہ ایک دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں پہنچی. جناب مسلم سمجھ گئے کہ ابن زیاد کا لشکر آ گیا ہے, تلوار اٹھا کر کے باہر نکلنے لگے. توبہ نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہا مولا کہاں جا رہے ہیں, گھر میں پناہ لیے رہیے. جناب مسلم کہتے ہیں کہ آوازیں نہیں سن رہی ہو, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر کی بے حرمتی, مجھے یہ پسند نہیں کسی کے گھر میں اشکیا گھس آئے. مسلم ارے تمہیں ایک عام مومنہ کے گھر میں کسی کا گھسنا پسند نہیں ہے. ارے کہ تم اگر کربلا میں ہوتے اثر عاشورا کس طرح سے برداشت کرتے بعد قتل حسین, اشکیا درانہ خیمے میں گھس آئے, کوئی زینب کے سر سے چادر چھین رہا تھا, کوئی ام کلثوم کو تازیانے مار رہا تھا, کوئی سکینہ کو تماچے لگا رہا
अजरुकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम घर से बाहर निकले, एक अकेले मुस्लिम कब तक लड़ते गए, सारे लश्कर को शिकस्त दे रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अशरफ ने मजीद मदद मांगी। इब्ने ज़ियाद कहता रहे एक को गिरफ्तार करने के लिए इतने सारे सिपाही भी नाकाफी। मुस्लिम का कसीदा पढ़ता है मोहम्मद इब्ने अशरफ, इब्ने ज़ियाद तूने कूफे के किसी बनिया बंगाल से लड़ने को नहीं भेजा है, यह बनी हाशिम का शेर है। मजीद मदद आती है मगर मुस्लिम किसी के काबू में नहीं आ रहे, जख्मी हो चुके हैं, ऊपर से आग फेंकी जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे, मुस्लिम जख्मों से चूर है मगर हौसला पस्त नहीं होता है। यहाँ तक कि मकर से काम लिया गया, गड्ढा खोदा गया, उसके दहाने को ढाक दिया गया। मुस्लिम लड़ते लड़ते जब गड्ढे में गिर जाते हैं फिर भी मुस्लिम को अमान दी गई है। मुस्लिम गिरफ्तार होकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाए जाते हैं। जनाब मुस्लिम इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए, किसी ने कहा मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? रसन बसता है मुस्लिम। अल्लाह रे एक मुस्लिम का, एक मोमिन का हौसला, एक अज़्म, एक हिम्मत, एक शुजाअत, एक दिलेरी। मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। एक दफा मुस्लिम सर उठा के कहते माली सवल हुसैन अमीरू, मेरा अमीर हुसैन के सिवा कोई नहीं। जनाब मुस्लिम पर प्यास का गलबा है, प्यास की शिद्दत है, काफी खून बदन से बह चुका है ना, लड़ते लड़ते थक भी चुके हैं मुस्लिम, प्यास का गलबा है। एक दफा मुस्लिम कहते अगर हो सके थोड़ा सा पानी मुझे दे दिया जाए। पानी पेश किया गया, जनाब मुस्लिम ने पीना चाहा लेकिन खून, दहन का खून पानी में शामिल हो गया। जाहिर सी बात है पानी नजिस हो गया, हराम है खून आलूद पानी को पीना। मुस्लिम ने पानी को फेंक दिया, प्यासे हैं मगर पास शरीयत इतना है, दोबारा पानी दिया गया, फिर वो वही 3 दफा इसी तरीके से खून आलूद हुआ। मुस्लिम ने कहा लगता है मेरी किस्मत में पानी नहीं रह गया। यकीन है मुस्लिम, तुम जो है मुस्लिम हो ना, तुम तो हुसैन के बावफा सिपाही हो। अरे ये कैसे मुमकिन था आका प्यासा दुनिया से जाए और गुलाम सैराब होकर के दुनिया से जाए। जनाब मुस्लिम ने पानी फेंका, पानी न पी सके। कुछ वसीयतें जनाब मुस्लिम की हैं, उमर साद को बुला करके जो है वसीयतें करते हैं। देख 2 वसीयत है, मैं कुछ मकरूज हो गया हूँ कूफे में, ये मेरी ज़रा है, इसे बेच के मेरा कर्जा अदा कर देना। दूसरी वसीयत ये है मैंने आका हुसैन को खत लिखा था, मौला कूफे चले आइए, तुम खत लिख दो कि कूफे के हालात दिगरगुम हो चुके हैं। उसके बाद जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा के ऊपर ले जाया गया और हुक्म ये दिया गया कि मुस्लिम को ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए। जालिम लेकर के आता है, जनाब मुस्लिम कहते हैं अगर इजाजत हो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं, अपने माबूद की जाते जाते आखिरी इबादत कर लूं। मुस्लिम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद मक्के की तरफ उंगली उठा करके इशारा करते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन को सलाम आखिर कहा, कहने के बाद ऊपर से उन्हें गिराया गया, सर कलम किया गया। अजीजो जनाब मुस्लिम क्या शबाहत है इमाम हुसैन और जनाब मुस्लिम में। अगर हुसैन को गुस्ल कफन न मिला, अगर हुसैन की लाश ज़मीन करबला पर बेगोरो कफन पड़ी रही तो मुस्लिम की लाश भी कूफे की गलियों में बेगोरो कफन खींची जाती रही। आखिरी जुमला। और उसके बाद मैं जिस तमाम इमाम हुसैन का काफिला मक्के से कूफे की तरफ रवाना है कि अच्छा एक जगह पर हुसैन ने पड़ाव किया है, ठहरे हैं, निगाह पड़ी कूफे से कोई सवार चला आ रहा है। जनाब इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा भैया अब्बास जाके देखो ये कूफे से आ रहा है, कूफे से क्या खबर लाया है। जनाब अब्बास आगे बढ़े, सवार को रोका, कूफे की खबर पूछी। उसने कहा कूफे की हालत अगर पूछना चाहते हो तो चलो मैं आका हुसैन की खिदमत में बयान करता हूँ। इमाम हुसैन की खिदमत में आता है, आने के बाद कहा मौला अगर कूफे का हाल पूछना चाहते हैं तो मैं जिस वक्त चला हूँ उस वक्त मुस्लिम को शहीद किया जा चुका था, उनके पैर में रस्सी बांध करके जनाजा कूफे के गलियों में फिराया जा रहा था। इमाम ने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, खैमे में गए, जाके बहन ज़ैनब से कहा बहन ज़ैनब यतीम मुस्लिम को बुलाना, यतीम मुस्लिम को बुलाया। आपने दानू वो बैठा करके यतीम मुस्लिम के सर पे हुसैन हाथ फेरने लगे। अरे बनी हाशिम की बच्ची है, भाग गई। कहा अरे मेरे बाबा की खैर तो है, आप तो उस तरह से मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं जैसे यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। मेरे लाल, अरे आज से बाप की जगह महबूब को समझना। जी चाहता है कहूँ ए यतीम मुस्लिम बड़ी खुशकिस्मत हो, अरे बाप की शहादत की खबर तुम्हें इस तरह से मिली। हुसैन जैसा शफीक इमाम तुम्हारे सर पे हाथ फेर
قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم حسین کی یاد اور حسین کے آنسو سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. پالنے والے ہمیں گریے کی 5 قسم کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں بکائے معرفت کی توفیق عنایت فرما. معبود ہم حسین کے اور ان کے اصحاب کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں. بار الہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ.